ہاں جی بولے پپو ملک کو غصہ آ گیا ہے. میں اس کو نا نہیں مولوی صاحب مجھے غصہ نہیں آیا, غصہ میری بات سنیں پپو ملک صاحب ایک منٹ. جی جی آپ کو نا میں آپ کیونکہ جب تک بات جماعت احمدیہ کرے گا وہ سمجھ نہیں آتی, لیکن جب بات آپ کی طرف سے ہو نا تو وہ سمجھ آتا ہے. یہ جو نذیر احمد غازی صاحب ہے نا ختم نبوت کے مجاہد, یہ دیکھیں یہ کیا فرما رہے ہیں. یہ ان کی بات ہے. ولید بن مغیرہ نے بارگاہ رسالت میں گستاخی کا ارتکاب کیا, تو آپ دیکھیں قرآن مجید میں سورۃ القلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست گرفت کی. ذالک زنی بکل بعد ذالک زنی, اس نے کہا کہ یہ تو مجنون ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف پہنچی اور آپ قبیلہ خاطر ہوئے, رنجیدہ خاطر ہوئے. فوراً قرآن کی آیات اتری, ایک آیت نہیں, یہ تو اپنے باپ کا حلالی بچہ نہیں ہے. فرمایا کہ یہ نسل ہے, بکل بعد ذالک زنی, اس کی نسل میں فرق ہے. اچھا دیکھیں, یہ کسی کو حرامی کہنا بہت بڑی گالی ہے, بہت بڑی بات ہے. یہ دیکھ لیں, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات اور یہ بہت بڑی گالی ہے. اور اب یہ آپ کے عالم میں میرا خیال ہے سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو, بات باقی آپ کریں. مولوی صاحب میں نے یہاں پہ پیر صاحب ہیں, وہ ظاہر ان کی عربی آتی ہے, انہوں نے زنین کا مطلب یہ نہیں کہا کہ جو لیتے جو ہے نا کہ وہ زنا سے پیدا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو پیر صاحب ہے ان کا بقول تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اور اگر اس کا مطلب یہ لے بھی لیا جائے کہ وہ زنا سے کی پیداوار ہے, تو بھائی اللہ کو تو پتہ ہے, مطلب لے ہی نہیں رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹی وی کے اوپر, پاکستانی نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ختم نبوت کے بہت بڑے مجاہد ہیں. یار ہمارے تو ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگ گالیاں دیتے ہیں. ریٹائرڈ جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ. وہ تو یار مولوی صاحب ریٹائرڈ جسٹس اگر بیٹھ کے گالیاں دے تو آپ سمجھیں کہ گالیاں دینا جائز ہے. صاحب بات یہی ہے کہ جب کسی نے بات مانی نہ ہو, نہ ہٹ درمی ہو, تو اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا. رانگ نمبر صاحب بات سن لیں, اگر آپ کو زنیم کہا جائے تو یہ گالی تو نہیں ہوگی نا یار میرے بھائی. میں آپ کو میں آپ سے کہوں گا اردو میں ترجمہ کر کے بتاؤں مجھے کیا کہہ رہے ہو. جی زناکار, زناکار کہہ رہے نتیجہ بلکہ بلدو زنا, تو بھائی تو پھر یہ گالی ہوگی. بلدو زنا میں بتاتا ہوں نا, بلدو زنا اس کا مطلب ہے. نہیں ہو تو آپ تو مجھ پہ یہ گالی نہیں ہوگی نا, آپ کو تو کوڑے پڑنے چاہیے بالکل. اگر میں نہیں ہوں تو ابھی اچھا ٹھیک ہو گیا, یعنی کہ آپ اس کو گالی نہیں سمجھتے. اگر آپ نہیں گالی بھائی, اگر میں زنا کی پیداوار ہوں تو پھر تو گالی نہیں, اگر میں نہیں ہوں تو آپ تو گنہگار. یعنی کہ یہ جو خادم سے رضوی صاحب تھے, ان کو لولا کہنا جو ہے وہ گالی تو نہیں ہے نا. بالکل گالی نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ معذور ہیں. ہاں صحیح. پنجابی میں تو جو ملا عمر تھا اس کو کانا ملا عمر کانا کہنا, یہ بھی گالی نہیں ہے. کوئی گالی نہیں, وہ کانا تھا ابھی, یہ گالی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی, آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ مجھے بتا دیں کہ کسی کو کتا کہنا گالی ہے یا نہیں. ظاہر ہے ابھی سے یار, کوئی بندہ کوئی کسی بندے کو آپ کتا کہیں گے تو اس کی انسلٹ ہے نا بھائی. جی ہاں, تو وہ قرآن کہہ رہا ہے نا, ان کے بہت بڑا پیر تھا, ان کا بہت بڑا ولی اللہ تھا, بلم باہو اس کا نام تھا, اس کو قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کی گالی نہیں, قرآن تو اللہ تعالیٰ تو ایگزامپل دے رہا ہے, جیسے کتا ہکلاتا نہیں وہ بھائی ایگزامپل ہی ہوتی ہے, گالی ایگزامپل ہی ہوتی ہے. ورنہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کی دھوم کوئی نہیں, آپ کیسے کتے ہو سکتے ہیں. جب میں آپ کو کتا کہوں گا تو میں ایگزامپل ہی دے رہا ہوں نا آپ کی, کہ آپ کتے جیسی آپ کی حالات ہیں. یہاں پہ بھونک رہے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ غصہ کریں, آپ غصہ نہ کریں. لیکن سمجھ آپ کو آ گئی ہے, کوئی بات نہیں, سمجھ آپ کو آ گئی ہے مجھے لگتا ہے. اگلی دفعہ یہ والا سوال نہیں آپ کریں گے. اب اس میں اہم بات بتاتا ہوں میں آپ کو, کہ لکھا ہوا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. اللہ نے وجہ بھی بتائی ہے کہ کیوں وہ کتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ اس سے بھی سخت بات کرتا ہے. ابھی نیچے وہ ظفر اللہ بریلوی صاحب اپنی شاعری جھاڑنے لگے تھے نا کہ کتیاں کہا ہے, کتا کہا ہے, یہ ٹھیک ہے, پر کتیاں نہیں کہا. بھائی کتیاں بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. وہ کتے کی والدہ کیا ہوتی ہے, کتی. کتے کی بہن کیا ہوتی ہے, کتی. کتے کی بیٹی کیا ہوتی ہے, کتی. اور وہاں لکھا ہوا ہے ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. اس ساری کی ساری قوم کی یہ کتے جیسی مثال ہے جو اللہ کی آیات کا انکار کر دے. سارے کے سارے کافر مردوں کو کتا کہہ دیا, عورتوں کو کتیاں کہہ دیا. ورنہ عورت کو کتا کہیں گے کہ کتی کہیں گے. یہ ساری کی ساری لکھا ہے ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. پھر اللہ حکم دیتا ہے فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, جا کر یہ ضرور سناؤ ان لوگوں کو باتیں. تو اللہ تو کس کو کہہ رہا ہے, قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کو کہہ رہا ہے, جاؤ جا کے کافروں کو کہو کہ تمہاری عورتیں کتیاں ہیں اور تم کتے ہو جو تم اللہ کی بات نہیں مانتے. تو اگر کسی کو کتا کہنا گالی نہیں ہے تو پھر پتہ نہیں وہ جی مثال دینا گالی ہے. جب بات سمجھ آ گئی ہے پھر فون آ گیا ہے. کریں جی بات, بہت شکریہ. جی میر صاحب ایک چھوٹی سی جی سر کوئی بات جنڈر کا فرق ہوئے گا ویس خان بھائی, جنڈر کا تو فرق ہوئے گا نا. ہاں جی شفیع بھائی ایک سیکنڈ, جزاک اللہ. میں صرف سے اپنا میر صاحب کی بات میں ایک ایڈیشن کرنا چاہتا تھا. یہ ولید بن مغیرہ کی بات ہوئی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے اس کا مطلب کا